قیصر و کسریٰ کے تمام سننے والے قارئین کرام کو میرا سلام۔ دوستو، 2 روز میں ویڈیو نہیں ڈال سکا۔ اس بیچ میں حضرت مولانا فیصل رحمانی صاحب کے اوپر ویڈیو تیار کر رہا تھا، اور جس کو میں صحیح معلومات جو چینل ہے اس پہ میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا۔ تو آج پھر سے میں 26واں پارٹ لے کر آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، ہم وہاں کے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رات گزارنے کے لیے کوئی جا پناہ تلاش کرنا ہے۔ یہیں پہ میں نے اپنی ویڈیو کو ختم کیا تھا، 25واں پارٹ۔ اب میں یہاں سے 26واں شروع کر رہا ہوں۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس چینل کو اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دوستو سبسکرائب کروائیں پلیز۔ آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کسان نے یہ کہہ کر عاصم کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کشادہ حویلی کے دروازے کے سامنے گھوڑوں سے اترے۔ کسان نے مکان کے محافظ کو آواز دی۔ ایک بوڑھا آدمی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بدحواس ہو کر عاصم اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کسان نے کہا، یہ بستی میں سرائے تلاش کر رہے تھے اور میں انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ نوکر نے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، میرا مالک یہاں نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہاں ٹھہرنا پسند کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ سارا مکان خالی پڑا ہے، آئیے۔ عاصم نے کہا، تمہیں ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست کرنا پڑے گا، یہ بہت بھوکے ہیں۔ نوکر نے کہا، جناب آپ فکر نہ کریں۔ وہ 4 دیواری کے اندر داخل ہوئے اور نوکر نے کسان سے کہا، تم ان کے گھوڑے استبل میں لے جاؤ، سوکھی روٹی بھی ایک نعمت ہوگی۔ نوکر نے جواب دیا، جناب میرے آقا نے یہاں سے روانہ ہوتے وقت یہ حکم دیا تھا کہ ہماری بھیڑیں ایرانیوں کے کام نہیں آنی چاہیے، اس لیے میں ہر روز ایک بھیڑ کاٹ کر پڑوسیوں کو تقسیم کیا کرتا ہوں۔ آج میں نے جو بھیڑ ذبح کیا تھا اس کا خاصا گوشت گھر میں پڑا ہوا ہے۔ عاصم نے کہا، لیکن تمہیں سب سے پہلے ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست کرنا چاہیے، وہ بہت بھوکے ہیں۔ نوکر نے کہا، جناب اگر آپ 50 گھوڑے لے کر آتے تو بھی ہمارے گھاس کے ذخیرے میں کمی نہ آتی۔ عاصم نے یوسیپیہ اور فستانیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ اندر تشریف لے جائیے، میں گھوڑے بندھوا کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد یوسیپیہ اور فستانیہ ایک کشادہ کمرے میں بیٹھی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ عاصم خرجین اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے کرسی پر بیٹھ کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے امید نہ تھی کہ اس بستی میں ہمیں اتنی آرام دہ جگہ مل جائے گی۔ یہ نوکر کوئی نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ یوسیپیہ نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں؟ عاصم نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اب اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ ایرانی ہیں تو بھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس بستی میں صرف وہ نادار لوگ رہتے ہیں جو اپنے لیے رومیوں یا ایرانیوں کی غلامی میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ وہ آدمی جو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھیڑوں کے جھنڈ ہیں اور بھیڑوں کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی اون اور ان کا گوشت رومیوں کے کام آتا ہے یا ایرانیوں کے۔ یوسیپیہ نے کہا، اب اس بات کا تو ڈر نہیں رہا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ دمشق پہنچ کر ہم کن حالات کا سامنا کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا، دمشق میں ایرانی لشکر کا کوئی عہدیدار آپ کے شوہر کے نام سے واقف نہ ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں آپ کے والد کی حیثیت عام رومیوں سے مختلف ہوگی۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ نئے قیصر نے آپ کے شوہر کو رہا کر دیا ہو اور وہ دمشق پہنچ چکے ہوں۔ فستانیہ بولی، اگر میرے ابا جان قید سے
رہا ہو چکے ہوتے تو وہ دمشق میں ہمارا انتظار کرنے کی بجائے فوج لے کر یروشلم پہنچ چکے ہوتے۔ یوسیپیا نے غور سے عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ قدر توقف کے بعد بولی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں ایک مدت سے جانتی ہوں اور تمہیں بیٹا کہتے ہوئے مجھے ایک طرح کی خوشی اور تسکین یعنی سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن ابھی تک مجھے یہ پوچھنے کا موقع نہیں ملا کہ تم کن حالات میں اپنے گھر سے نکلے ہو۔ تمہاری صورت ان انسانوں سے مختلف ہے جو کسی کے ساتھ برائی یا زیادتی کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں بیٹا کہہ چکی ہوں، اور ایک ماں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ برا نہ مانو تو میں تمہاری سرگزشت سننا چاہتی ہوں۔ اگر میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکی تو کم از کم تمہیں تسلی ضرور دے سکوں گی۔ عاصم نے جواب دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میری سرگزشت سن کر آپ کو ایک ذہنی کوفت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ممکن ہے آپ بھی مجھے ایک دیوانہ سمجھنے لگیں گی۔ نہیں بیٹا، تم سناؤ۔ یوسیپیا کے اصرار پر عاصم نے ماضی کے وہ واقعات بیان کر دیے جن کے باعث اس کے لیے یثرب کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ فسطانیہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس نے سمیرہ سے اپنی محبت کی داستان کی تفصیلات میں جانے کی کوشش نہ کی، لیکن اپنی گفتگو کے دوران میں جب کبھی وہ فسطانیہ کی طرف دیکھتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کی ذہین نگاہیں اس کے احساس کی گہرائیوں میں جھانک رہی ہیں۔ جب وہ عادی کے گھر کا منظر بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گیا تو فسطانیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اور وہ اپنی ماں سے یہ کہہ رہی تھی، امی مجھے اب بھی سمیرہ کی موت کا یقین نہیں آتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ اپنے وطن سے روانہ ہو رہے ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوگی، اور پھر اس کی علالت یا بیماری یا کسی اور مجبوری کے باعث یہ اسے راستے کی بستی یا شہر میں چھوڑ آئے ہوں گے۔ مجھے یہ بات بھی بعید از قیاس معلوم نہیں ہوتی۔ میں ہر روز یہ دعا کیا کرتی کہ وہ انہیں مل جائے۔ میں اپنے ابا جان سے التجا کرتی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ میں کسریٰ کے پاس جا کر یہ فریاد کرتی کہ میں سین کی بیٹی ہوں اور یہ ہمارے محسن ہیں، اس لیے ان کی اعانت آپ پر فرض ہے۔ امی جان، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، کاش یہ تھوڑی دیر پہلے ان کے گھر پہنچ جاتے۔ فسطانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یوسیپیا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی موت کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اب تم ان کے لیے یہ دعا کیا کرو کہ خدا انہیں صبر اور ہمت دے۔ تھوڑی دیر بعد نوکر کھانا لے کر آ گیا اور وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ عاصم کھانے سے فارغ ہوتے ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا اور یوسیپیا اور فسطانیہ اسی کمرے میں سو گئی۔ پچھلے پہر یوسیپیا نے فسطانیہ کو جھنجھوڑ کر گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، بیٹی اب صبح ہو رہی ہے، سفر کی تیاری کرو۔ فسطانیہ نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، امی جان ابھی بہت رات باقی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے پہر گھوڑے تیار کر کے ہمیں جگا دیں گے۔ بیٹی میں نے ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آہٹ سنی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ استبل کی طرف گیا تھا۔ اچھا اٹھتی ہوں۔ فسطانیہ نے انگڑائی لے کر کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ ماں نے پوچھا، بیٹی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں امی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ابھی میرا اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ صحن میں پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور پھر کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، فسطانیہ۔ یہ عاصم کی آواز تھی۔ فسطانیہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک رومی کی بجائے ایک عرب کے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اس سے آگے میں رومی لباس میں سفر کرنا خطرناک سمجھتا ہوں۔ وہ نوکر مجھے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اس نے یہ خیال کیا تھا کہ رومی فوج کا کوئی عرب دستہ یہاں پہنچ گیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے تسلی دی ہے، گھوڑے تیار ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کر استبل میں آ جائیں، میں وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ چند میل اور سفر کرنے کے بعد
انہیں دمشق کے حسین مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ فستانیہ اب اس لڑکی سے مختلف نظر آتی تھی جسے عاصم نے انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھا تھا۔ آلام و مصائب کے بادل چھٹ چکے تھے اور اس کا سنجیدہ اور معصوم چہرہ ایک کھلتے ہوئے پھول کی طرح شگفتہ تھا، لیکن یوسیپیہ اب بھی مغموم اور پریشان دکھائی دیتی تھی۔ اب اسے پیچھا کرنے والوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن دمشق کے متعلق طرح طرح کے خیالات اسے پریشان کر رہے تھے، اور وہ گردن جھکائے گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فستانیہ نے اپنا گھوڑا اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، امی جان، اب تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جائیں گے اور وہاں ایرانی لشکر کی موجودگی میں ہمیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ یوسیپیہ نے جواب دیا، بیٹی، میں تمہارے نانا کے متعلق سوچ رہی ہوں، خدا معلوم وہ کس حال میں ہوں گے۔ فاتح لشکر جب کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو کسی پہ رحم نہیں کرتا۔ بیٹی، مجھے ڈر ہے کہ ان حالات میں تمہارے نانا کسی کو یہ بتانا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ میں سین کا خسر ہوں۔ اگر ایرانیوں نے دمشق کے باشندوں پر مظالم کیے تو انہیں اپنی جان بچانے کی فکر نہیں ہوگی، اور میں تمہارے باپ کے متعلق بھی پریشان ہوں۔ قسطنطنیہ کے لوگ شام میں ایرانیوں کے مظالم کی داستانیں سننے کے بعد انہیں کسی نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھیں گے۔ اگر انہوں نے ان پر کوئی اور سختی نہ کی تو بھی جنگ کے دوران میں ان کا قید سے رہا ہونا ممکن نہیں۔ فستانیہ کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنی ماں کے ساتھ چلتی رہی اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگا کر عاصم سے جا ملی۔ عاصم نے پوچھا، کیا بات ہے فستانیہ قدر توقف کے بعد بولی، امی جان، میرے نانا کے متعلق بہت پریشان ہیں، اور میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ جب فاتح لشکر کے سپاہی کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جوان اور بوڑھے میں تمیز نہیں کیا کرتے۔ عاصم نے کہا، تمہیں اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ تمہارے باپ کا نام تمہارے نانا کے لیے ایک ڈھال کا کام دے سکے گا۔ آپ میرے نانا کو نہیں جانتے، وہ اپنی جان کے خوف سے روم کے دشمنوں کی پناہ لینا گوارا نہیں کریں گے، اور میرے ابا وہاں یہ کہنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے کہ میں ایران کے شہنشاہ کا دوست ہوں اور یہ بوڑھا شخص میرا خسر ہے۔ فستانیہ کے چہرے سے ایک الڑ لڑکی کی شوخیاں رخصت ہو چکی تھی اور وہ ایک بار پھر اپنی عمر سے بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، فستانیہ، ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر کے اندر پاؤں رکھو تو میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تمہارے قہقہے سنوں، اور پھر تمہارے یہ معصوم قہقہے ہمیشہ کے لیے میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ دمشق سے کوسوں دور رہ کر بھی میرے لیے یہ تسکین بہت بڑا انعام ہوگا کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو۔ کاش تمہارے ابا جان بھی وہاں پہنچ چکے ہوں اور مجھے دمشق کو الوداع کہتے ہوئے یہ اطمینان ہو کہ تمہاری تمام مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فستانیہ نے کہا، اگر میرے ابا جان وہاں موجود ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو دمشق سے کوسوں دور بھاگنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی، آپ انہیں احسان فراموش نہ پائیں گے۔ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، فستانیہ، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ دمشق میں میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ فستانیہ نے کہا، ہمارا گھر مدائن میں ہے اور میں ابا جان سے کہوں گی کہ وہ آپ کو فوج میں کوئی بڑا عہدہ دے کر وہاں بھیج دیں۔ نہیں، میرے لیے دمشق اور مدائن میں کوئی فرق نہ ہوگا، تو آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے معلوم نہیں۔ جب میں اپنے ملک سے نکلا تھا تو میرا خیال تھا کہ مجھے فرمس یا شام کی کسی اور تاجر کے ہاں نوکری مل جائے گی۔ میں کسی کی بھیڑیں چرانے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ زندگی کی تلخیاں یہاں بھی میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ کوئی ایسی جگہ تلاش کروں گا جہاں ایک انسان دوسرے انسان کا خون کا پیاسا نہ ہو۔ فستانیہ نے مسکرا کر کہا، اگر آپ بھیڑیں چرا کر خوش رہ سکتے ہیں تو میں ابا جان سے کہوں گی کہ وہ شام کی تمام بھیڑیں اکٹھی کر کے آپ کے حوالے کر دیں، وہ آپ کو کوئی بہترین چراگاہ بھی دلوا سکیں گے۔ لیکن فرض کیجئے اگر وہ ابھی تک قید سے رہا ہو کر وہاں نہ پہنچے ہوں اور خدا نخواستہ میرے نانا پر کوئی مصیبت آ گئی ہو، اور جب ہم گھر میں پاؤں رکھیں تو آپ کو کہوں کہ بجائے ہماری چیخیں سنائی دے تو آپ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔
عاصم نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ میں ایسے حالات میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑ سکوں گا۔ فستانیہ نے آبدید ہو کر کہا آپ بہت رحم دل ہیں، لیکن وہاں آپ ہماری کوئی مدد نہ کر سکیں گے، اور میں کبھی یہ گوارا نہ کروں گی کہ آپ ہمارے لیے کوئی خطرہ مول لیں۔ جب آپ اس پہاڑی پر تنہا رہ گئے تھے اور 5 آدمی آپ پر حملہ کرنے والے تھے تو میں اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی، اور جب تک آپ واپس نہ آئے تھے میں ہر سانس میں آپ کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اب اگر دمشق کے حالات سازگار نہ ہوئے تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنی جان بچانے کی فکر کریں، لیکن میں یہ کبھی نہ سمجھ سکوں گی کہ ایک عرب جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہ تھا ہم پر اتنا مہربان کیوں تھا۔ عاصم نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا میں چند دن پہلے اپنے عرب ہونے پر فخر کر سکتا تھا، لیکن اب میرا کوئی وطن نہیں ہے۔ فستانیہ کچھ دیر عاصم کے ساتھ چلتی رہی، پھر اس نے مڑ کر چند قدم دور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور گھوڑا روک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ اپنے راستے کے سرسبز باغات میں سے گزر رہے تھے۔ دمشق کی ایک مضافاتی بستی میں داخل ہوئے جہاں جگہ جگہ انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ آس پاس کے درخت گدھوں سے پٹے پڑے تھے اور بعض لاشیں جنہیں انہوں نے قابل توجہ سمجھا تھا صرف ہڈیوں کے ڈھانچے دکھائی دیتی تھی۔ ایک مکان کے دروازے کے باہر 2 لاشوں پر چند کتے اور گدھ زور آزمائی کر رہے تھے۔ عاصم نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا اب آپ کو ذرا ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ فستانیہ چلائی خدا کے لیے یہاں سے نکلنے کی کوشش کیجیے، یہاں تعفن یعنی بدبو سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ عاصم نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی، لیکن بستی کے دوسری طرف کے حالات بھی اس سے مختلف نہ تھے، بلکہ یہاں سڑک کے آس پاس لاشوں کی تعداد زیادہ تھی اور ہر لاش ایک نئی داستان بیان کر رہی تھی۔ وہ قدم قدم پر دلخراش منظر دیکھتے ہوئے شہر کے مشرقی دروازے کے قریب پہنچے۔ باہر مسلح سپاہیوں کے دستے گشت کر رہے تھے اور دروازے کے سامنے ایک درخت پر 5 لاشیں لٹک رہی تھیں۔ سپاہیوں کے ایک گروہ نے کچھ فاصلے سے عاصم اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور شور مچاتے ہوئے بھاگ کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک آدمی نے جو اس دستے کا افسر معلوم ہوتا تھا عاصم سے مخاطب ہو کر فارسی میں کہا تم نے یہ قیمتی شکار کہاں سے حاصل کیا ہے؟ عاصم نے سر ہلاتے ہوئے عربی زبان میں جواب دیا میں تمہاری زبان نہیں سمجھتا۔ ایرانی افسر نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں پہلی بار ایک عرب کی قید میں رومی عورتوں کو اس قدر مطمئن دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا تمہارے خیال میں یہ 2 عورتیں ایک آدمی کی ضرورت سے زیادہ نہیں؟ اس کے ساتھی بھوکے درندوں کی طرح فستانیہ اور یوسیپیا کی طرف دیکھنے لگے۔ یوسیپیا نے غصے سے لال پیلی ہو کر کہا بدتمیز تم کیا بک رہے ہو؟ میں سین کی بیوی ہوں اور یہ میری بیٹی ہے۔ ایرانی افسر یوسیپیا کے غصے سے زیادہ اس کی فارسی زبان سے متاثر ہوا اور بدحواس ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا سین کون ہے؟ یوسیپیا نے جواب دیا تم یہ سوال ایران کے شہنشاہ سے کر سکتے ہو، اور اگر یہاں مدائن کا کوئی باشندہ ہے تو وہ سین سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ ایک سپاہی نے افسر کے کان میں کچھ کہا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا معزز خاتون مجھ سے بھول ہوئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کے کسی ادنا نوکر کے ساتھ بھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر اس عرب نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے تو میں اس کی کھال اتروا دوں گا۔ یوسیپیا نے جواب دیا اس عرب نے ہماری جان اور عزت بچائی ہے۔ ایرانی افسر نے کہا معاف کیجیے، جس سین کو ہم جانتے ہیں وہ تو شاید قسطنطنیہ میں ہیں، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہمارے لیے تمہارے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں، اب بہتر یہی ہے کہ تم ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ معاف کیجیے، اب آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ ہمارا مکان دروازے کے قریب ہے، اگر اجازت ہو تو میں وہاں تک آپ کے ساتھ جاؤں گا۔